बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाजरीन, आज 3 साल पार्लियामेंट के पूरे होने पर सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से खिताब किया और एक बार फिर पार्लियामेंट का सदर का जो खिताब था हंगामा राई की नज़र हुआ, अपोजिशन के एहतजाज की नज़र हुआ। इसी दौरान सदर मुमलिकत अपना खिताब जारी रखे रहे और इससे पहले इससे बाहर पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन की जमातें, सहाफ़ती तंजीमों ने मुजवज़ा मीडिया बिल के खिलाफ एहतजाज जारी रखा, जिसमें तमाम अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की, खिताब भी किया। तमाम सहाफ़ती तंजीमों के रहनुमाओं ने वहाँ खिताब किया। साथ ही इसका भी जिक्र करेंगे प्रोग्राम में। जिक्र होगा एक और मुतनाज़ा बिल जो मज़हब की तब्दीली के हवाले से है, वो हुकूमत पेश करने का इरादा रखती है। इसके ऊपर भी तनकीद का सामना है, इसका भी जायज़ा लेंगे कि यह बिल है क्या और इसके मुज़म्मरात क्या हो सकते हैं। साथ ही पूरे पाकिस्तान के अंदर कंटोनमेंट के इंतखाबात मुकम्मल हुए। पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात ने बरतरी हासिल की। कराची, ख़ासतौर पर सिंध के अंदर किसकी बरतरी रही, कराची के अंदर जमात इस्लामी ने रीगेन किया, इसके मुज़म्मरात का जायज़ा लेंगे। साथ ही जिक्र होगा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और क्या वहाँ पर अपडेट है, इसका जिक्र करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह सब आज भी जो हमने मंजर देखे पार्लियामेंट के अंदर, और हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि जब भी प्रेसिडेंट का जो खिताब होता है उस मौके के ऊपर अपोजिशन एहतजाज करती है। कभी गो बाबा गो के नारे लगते रहे, कभी गो नवाज गो के नारे लगते रहे, आज गो इमरान गो के नारे लगे। इसी तरीके से मुख्तलिफ, ये आराम से क्यों नहीं खिताब सुना जा सकता, और ये जो रवायत है पार्लिमानी, ये एक खुश असलूबी के साथ अदा क्यों नहीं हो सकती? ये क्या मामला है हमारी पाकिस्तानी सियासत का? ये सारे के सारे जो अजीम जमहूरी रहनुमा है ना, ये हमेशा डिक्टेटर का खिताब जो है आराम से सुनते रहे। ये रिवायत डाली थी जनरल ज़ियाउल हक मरहूम ने, और उन्होंने आके जो अपनी असेंबली जो थी नॉन पार्टी बेसिस, जिसमें सारे रहनुमा मौजूद थे इल्ला माशाल्लाह चंद एक को छोड़ के, कौन था जो नहीं था उसके अंदर, तो उन्होंने उसके हमेशा हर साल के आगाज़ में उसका जो खिताब जो 2 दफ़ा हुआ था वो उसका सुना था। फिर उसके बाद जब बेनज़ीर की हुकूमत बनी तो गुलाम इसाक़ खान को खुद बेनज़ीर ने इलेक्ट कराया था। आपको याद होगा कि नवाब सदर नसरुल्लाह खान इलेक्शन लड़ रहे थे, जो कि जमहूरी रहनुमा थे, जमहूरी कायद थे। उसके मुकाबले में बेनज़ीर ने गुलाम इसाक़ खान को सपोर्ट किया था, जो डिक्टेटर्स का नुमाइंदा था। उसी बेनज़ीर ने फिर उसके बाद खिलाफ गो बाबा गो के भी नारे लगाए। फिर उसके बाद आप देखें कि अपना नवाज शरीफ के ज़माने में जिस फारूक लगारी ने नवाज शरीफ के लिए रास्ता मार किया था, उसी फारूक लगारी के खिलाफ नवाज शरीफ ने भी नारे लगाए। तो असल मसला ये है कि फिर मुशर्रफ जब आ गया तो मुशर्रफ की तकरीर सारे सुनते रहे, और उसकी बड़ी आसानी से आराम से सुनते रहे, क्योंकि काफ लीग थी। और यहाँ तक कहते रहे कि जनाब तो 10 दफ़ा भी इसको वर्दी के अंदर इलेक्ट करा देंगे। मुशर्रफ जब चला गया, जरदारी आ गया, तो फिर जरदारी की किसी ने नहीं सुनी। तो ये जब जमहूरियों के नुमाइंदों के अपने बंदे ऊपर बैठे होते हैं, ये वो अपनों की इज्जत नहीं करते, ये सिर्फ डिक्टेटरों की इज्जत करना जानते हैं। चले, और ये सब चले, ये तो थी मामला। लेकिन जो खिताब किया अलवी साहब ने, उसमें जो कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल को उन्होंने कहा है कि एक पूरा खुतबात का एक पूरा मुसवदा तैयार करे, जो हमारे आइमा इकराम जुम्मे के खुतबात दें, उसमें उनको रहनुमाई मिले। तो ये कितना अच्छा इकदाम है। और ख़ास तौर पर उन्होंने जो जिक्र किया कि तालीम के साथ साथ तरबियत की ज़रूरत है, और तरबियत भी तालीमी इदारों के अंदर, मजहबी इदारों के अंदर। तो ये कितना बड़ा फैक्टर है जो उन्होंने निशानदेही की है इसकी। ये बुनियादी तौर पर मैं एक लफ्ज़ इस्लाम के अंदर इस्तेमाल होता है, मुनाफिकत का। आप तमाम बिल जो हैं जो इस्लाम के खिलाफ में पास करते जाते हो और उनके इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से पूछते तक नहीं हो। आपने बुनियादी तौर पर जो एक वुमेन प्रोटेक्शन बिल जो बनाया है, जिसके अंदर अभी आप आज उसके अंदर पेश किया जा रहा है, आपने उसको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से पूछा कि ये क्या सूरत हाल है? आपने जो ट्रांसजेंडर का टोटल इस्लाम के खिलाफ बिल बनाया है, वो कभी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से पूछा? इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को किताबें लिखने के लिए बनी हुई है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का काम क्या है कि जो काम आप कर रहे हो, जिस पार्लियामेंट के तुम्हारी पीटीआई जो है या दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं जो वो काम कर रहे हैं, उसको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो है वो देखे कि वो काम ठीक हो रहा है कि नहीं ठीक हो रहा। आप सारे के सारे आइन साजी जो है इस्लाम के, खुद इस्लाम के बारे नज़रियाती मामला में बात करते हैं कि वो किताब से खुद जो इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास हैं इस वक्त इस आइन के तहत, वो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ हैं। मसलन पार्डन का जो एक ही इख्तियार है कि भला हजरत जनाब आरिफ अलवी साहब के पास, कि वो किसी बंदे को इस्लाम जो है माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर एक दफ़ा कसास का कानून लागू हो जाए
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس پہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی کو معاف کر سکے، لیکن آپ کے پاس ہے، آپ پہلے تو اس کو سرنڈر کریں، پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے بعد میں جائیں. تو یہ منافقت ہے اور بڑی واضح منافقت ہے. وہ ان کاموں کے لیے آپ کس کو، علماء کرام کو ان کو نہیں پتا قرآن کی آیات؟ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل میں جو اراکین انہوں نے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، ان کی مبلغ تعلیم دیکھ لیں اور جس قسم کی ان کی حیثیت ہے. آپ ٹرانسجینڈر کے اوپر جو بل آیا ہوا ہے کہ جس کے اندر آپ کسی بھی عمر کے اندر ناظرہ میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں تو اپنے آپ کو ایک عورت فیل کرتا ہوں، تو مجھے عورت کی جو ٹریٹ کیا جائے، مجھے جو ہے ایک خسرا بنا دیا جائے، جسے آپ کیا کہتے ہیں ٹرانسجینڈر بنا دیا جائے، اور آپ کے بے شک 4 بچے ہوں تب بھی آپ وہی ہیں، اور پھر آپ ایک خواجہ سرا کہہ دیا جائے اور آپ 6 سال بعد آپ کی بھر جاتا ہے نیت تو آپ اس کو دوبارہ جا کے کہہ دیں. یہ بل پاس ہوا ہے اسمبلی کے اندر. آپ نے کبھی اسلامی نظریاتی کونسل کو پوچھا؟ لوگ جا کے شریعت کورٹ میں اپیل بھی لے کے جاتے ہیں، ان کی پیشیاں نہیں ہوتی. تو یہ منافقت کی باتیں ہیں، یہ پوری کی پوری سپیچیں جو ہیں یہ منافقت کی بڑی سپیچیں ہوتی ہیں. اچھا، بل کی بات ہو رہی ہے تو ایک نیا بل جو ہے وہ موضوع بحث ہے، وہ ہے مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے. اس بل پر بڑا شور مچا ہوا ہے، بہت سارے کالم نویسوں نے اس پر آواز بھی اٹھائی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہنگامہ برپا ہے. پہلے تو اس بل کے جو اہم نکات ہیں کیا ہیں اور کیا ہوگا کیا اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے؟ عثمان صاحب، یہ میں انتہائی تکلیف دہ صورتحال کے اندر میں بات کر رہا ہوں. پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا کہ سینٹ کی کمیٹی بنے اور سینٹ کی کمیٹی کے اندر یہ جو آرڈیننس ہے، اس بل جو ہے، اس بل کی کاپیاں پرووائڈ نہ کیے جائیں تاکہ اس کو ڈسکس کیا جائے. انوار الحق کاکڑ کی ایک کمیٹی ہے، اس کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا وہ کس قسم کی ہے. اب میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. یہ سندھ اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا. یہ بل ہے کہ کسی کو زبردستی مذہب تبدیل نہیں کروا سکتے آپ، اور اس کے اوپر تو دنیا پوری متفق ہے. ہم بھی کہتے ہیں اسلام کے اندر کوئی، اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اسلام کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. ٹھیک. اس کے بعد سندھ کی انہوں نے جب بل پاس کیا، کیونکہ بل بنیادی طور پر فورس کنورشن کے اوپر ہوتا تو ہم حاضر تھے، لیکن بل کی جو ایک ڈیفینیشن میں آپ کو سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ میں نے 12 سال کی عمر میں میٹرک کیا تھا، آپ سوچیں، اور اس کے بعد میں نے 18 سال کی عمر میں آ کے BA کے قریب پہنچ گیا ہوا تھا. یہاں چائلڈ کی ڈیفینیشن ہے 18 سال تک جب آپ نہیں پہنچتے آپ کچھ کام نہیں کر سکتے، جن میں یہ ہے کہ آپ اسلام قبول نہیں کر سکتے. اس کے 2 نمبر جو اس کا ہے، اے چائلڈ who claims change of his religion before attaining the age of majority یعنی 18 shall not be deemed to have changed his religion and no action shall be taken against him for any such claim or action made by such child. کہ ایک بچہ اگر 13 سال کا، 14 سال کا، 15 سال کا کہتا ہے کہ میں ہندو سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، یا میں کرسچن سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، یا میں بہائی سے یا بدھ سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو ہم قانون والے اس کو مسلمان تسلیم نہیں کریں گے. shall deem to have no، یعنی یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. کوئی آواز نہیں اٹھ رہی پورے ملک کے اندر، یعنی اس کو ہم پہلے باتیں اسلام تسلیم نہیں کریں. اس کے بعد آگے دیکھیں کہ اگر کسی نے مسلمان 18 سال، پہلی بات تو 18 سال سے پہلے تو آپ نہ علم کے قابل ہیں، نہ دین سمجھنے کے قابل ہیں، نہ دین بدلنے کے قابل ہیں. آپ کا باپ مسلمان ہو جائے، آپ کو ساتھ لے جا کے اگر وہ مسلمان کرتا ہے، 6 سال 7 سال کے بچے کو کلمہ پڑھاتا ہے، تب بھی آپ کلمہ اس کے خارج ہیں، آپ ہندو رہیں گے. یعنی آپ اپنے بچوں کو لے جا کے اجتماعی طور پہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتے. اب جو کرتا ہے، اب دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک سیشن جج کو درخواست دیں گے. A non-Muslim who is not a child is enabled and willing to convert to another. 18 سال کے بعد بھی یہ تو یورپ میں نہیں ہے. اگر کوئی گورا مسلمان ہونا چاہے تو یہ یورپ میں بھی نہیں ہے، یہ امریکہ میں بھی نہیں ہے. A non-Muslim who is not a child and is able and willing to convert to another religion shall apply for a conversion certificate from the additional session judge. Additional session judge کے پاس جا کے درخواست دے گا. اس درخواست کے پاس تو یہ کیا کرے گا؟ Additional session judge shall set a date for interview within 7 days of the receipt. 7 دن کے اندر ایک تاریخ بلائے گا. پھر the additional session judge may upon the request of the non-Muslim arrange for him or herself a meeting with the religious scholar of the religion of the person wishes to convert to. اب وہاں پر وہ ایک اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں تو کچھ اسکالرز کو بھی ان سے ملاقات کروائے گا.
جیسے وہ جو ہے بغیر پڑھے لکھے اسلام لے کے آ رہا ہے. اور اگر کوئی بندہ اس کو پتہ چل جائے اس مسئلے کے اندر کہ وہ فورس کرنا, فار ایگزامپل ایک باپ کہتا ہے اپنی 6 سال کے یا 7 سال کے بیٹے کو چلو بیٹا اسلام قبول کرتے ہیں, اور وہ اس کو جا کے مولوی کے پاس جا کے اسلام قبول کروا لیتا ہے, اب اس کی سزا ہے کیا ہے, 5 سے 10 سال. ٹھیک ہے, اور آپ اندازہ کریں 5 سے 10 سال ہے. میں ابھی پڑھ دیتا ہوں آپ کو. اینی پرسن ہو بائی یوز آف دا کرمنل فورس, یہ جو مجوزہ ریاست مدینہ کا, جی یہ سارے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کیا پاکستان کے لیے, پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ قانون ہے جو سندھ اسمبلی پاس کر چکی ہوئی ہے عثمان صاحب. اعلیٰ حضرت قبلہ بلاول بھٹو صاحب نے پاس کروایا ہوا ہے, اور سندھ اسمبلی کا قانون صرف اس وجہ سے کہ پریشر تھا, انہوں نے اس کو گورنمنٹ نے سائن نہیں کیے, اور اب عمران خان صاحب کو کھجلی ہو رہی ہے. کس کا پریشر میں تھا, پڑھتا ہوں کون کروا رہا ہے, اور پریشر کس کا تھا, سن لیں, وہ بھی لکھ دیا انہوں نے, وہ بھی لکھ دیا, اور یہ کبھی نہیں ہوتا. whereas the government of Pakistan is obliged to fulfill as commitments under international convention of civil and political rights, convention of civil rights and international convention of the economic culture and social. مجھے کہیں پر نکال کے دکھائیں کہ ایک آدمی اب جو ہے وہ 10-18 سال سے پہلے اگر مسلمان ہونا چاہتی ہے ایک عورت, ایک لڑکی جو ہے وہ یورپ کے کس ملک کے اندر منع ہے؟ ایک عورت جو ہے وہ 13 سال کی یا 14 سال کی ایج کے. آپ اندازہ کرو, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ منافق ہیں کہ جن کے ہاں 13 سال کی لڑکی جو ہے وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ سکتی ہے, 14 سال کی لڑکی جو ہے وہ کورٹ میرج جا کے کر سکتی ہے, وہ باپ کے اور ماں کے اس کے اندر اس کے بالوں میں دھول چھونک سکتی ہے. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس ملک کے اندر اس پاکستان کو تمام تر معاملات کے اندر اس مقام پہ لایا جا چکا ہے کہ پاکستان اس وقت اسلام کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے سب سے فضول ترین سوسائٹی ہو چکی ہوئی. آپ سوچیں عثمان صاحب, آپ اس شہر جس میں آپ رہتا ہوں, ایک خاتون جو ہے وہ گجرانوالہ جاتی ہے, اور گجرانوالہ میں راستے میں ایک بہت برا انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ جس میں ریپ ہو جاتی ہے. اس میں آپ ایک سی سی پی او ایک وہ فکرے بولتا ہے, چھوڑ دے سی سی پی او کو, ایک باپ اور ایک ماں کیا فکرہ بولے گی کہ بیٹی مجھے بتاؤ تم 12 بجے رات کو کیوں جا رہی ہو, اور اگر واقعی تمہیں بہت ضرورت ہے تم اس طرف سے جانا, وہ موٹر وے ٹھیک نہیں ہے, تم نے پیٹرول چیک کیا کہ نہیں کیا, یہی بولے گی نا. چھوڑ دیں اس کو سی سی پی او کو. کتنی گالیاں پڑی ہیں اس شخص کو پورے ملک کے اندر سے کہ تم نے ایک عورت کو اس کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ تم نے اس کے کیا. ابھی تازہ ترین جو صورتحال ہوئی ہے جس میں ایک لڑکی نے اپنے فینس کو بلایا ہے ٹو بی سیکیور. آپ مجھے بتائیے کہ ایک لڑکی ایک زمانے میں پاکستان کا قانون ہے 492, وہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی اس قسم کی گیدرنگ میں اگر آپ جمع کرتے ہو صورتحال میں تو آپ ایک غلط کہتے ہیں, آپ کے اوپر غلط قسم کے فکرے بولنے کے لیے آپ کے اوپر حد جاری, آپ کو قانون جو ہے آپ کو گرفت میں لیتا ہے. آج اس لڑکی کی عزت ہے, آج اس لڑکی کی عزت ہے, آپ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے, اور اس 400 لوگوں کے اوپر لوگوں کو میں نے یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ رسول اکرم کی ایک حدیث سنائیں اس ملک کے اندر کہ وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی جو کپڑے پہنتے ہوئے بھی برہنہ ہو. آپ سنا کے دیکھیں, آپ کو سارے لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ یہ غلط, اسی میڈیا کے پروگرام کہیں گے. اب اس بل پہ آپ آتے ہیں. اب یہ بل جو ہے یہ پورے کا پورا, میں نے یہ تقریباً کوئی 12-13 صفحے کا بل ہے, تقریباً کتنے صفحے کا بل ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. اس بل کے اندر اگر یہ بل اسمبلی میں پیش ہوتا ہے اور ہماری پوری اسمبلی اس کو پاس کرتی ہے تو بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام تر ہدایات جو ہے, آپ سوچیں کہ جو رسول جو ہے مکہ کے اندر کیے ہوئے کنورٹس کے بارے میں پناہ دیتا ہو, جو کہتا ہو, جو لوگوں کو کہتا ہو کہ تم اگر غلام ہو آزاد نہیں ہو تو بلال کو آزاد کرواؤ کیونکہ وہ مسلمان ہو چکا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, تم 18 سال کے نہیں ہو, واپس اپنے ہندو باپ کے پاس جاؤ, تم 18 نہیں ہو, واپس اپنے عیسائی باپ کے پاس جاؤ. تو پھر ضرورت کیا ہے پاکستان بنانے کی؟ جاؤ مل جاؤ ان 25 کروڑ مسلمانوں کے پاس کہ جو روز گائے کا گوشت کھاتے ہوئے قتل ہوتے ہیں, جو روز اسلام کا نام لیتے ہوئے قتل ہوتے ہیں, جو روز قتل ہوتے ہیں بعد جن کو جے شری رام کا نعرہ لگوایا جاتا ہے, جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ. چلو ارے صاحب بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہیں.